اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب نے، جو معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک بحث چل نکلی ہے اور مختلف دینی مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ان میں کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں کہ جو کبھی ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کچھ اس کی حمایت کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالیہ دنوں میں جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے، اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ 7 ستمبر 1974 کو جب قادیانیوں کو پاکستانی پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور قادیانیوں کے حوالے سے پاکستان میں جو قوانین بنے، ان کے بعد سے ہمیشہ سے اسلام دشمن عناصر کی، پاکستان دشمن عناصر کی، اور وہ عناصر کے جو شروع سے ہی نظریے پاکستان کے مخالف تھے، ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں جو فیصلے ہیں ان کو واپس کروانے کی کوشش کریں، یا ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کریں، پیچیدگیاں پیدا کریں، اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ کیونکہ بدقسمتی سے 1974 سے پہلے کا جو پاکستان تھا، اس پاکستان میں قادیانی ہر اہم جگہ پر گھسے ہوئے تھے۔ 1974 کے بعد الحمدللہ ان کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے وہ تو واضح ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو اداروں میں تطہیر کا عمل ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں ہو پایا۔ اس کی وجہ سے قادیانی مختلف قسم کے جو کور ہیں ان کو استعمال کر کے مختلف قسم کی ڈھال اپنے سامنے رکھ کر وہ مختلف اداروں میں مختلف اہم اور کلیدی اسامیوں پر قابض ہوئے، اور ان کے آگے جو ہرکارے ہیں، گماشتے ہیں، انہیں جب موقع ملتا رہا تو وہ اس قسم کی شرمگاہی کی کوشش کرتے رہے۔ اب یہ جو حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر انتخابی اصلاحات کے نام پر جو تبدیلی کی کوشش کی گئی، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ بلا وجہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انہی سرگرمیوں کا حصہ ہے، اور یہ اسی طرح کی ایک اٹیمپٹ ہے جو اس سے پہلے بارہا ہو چکی ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جی مولانا صاحب، جی ہمارے پاس وقت مختصر ہے، مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو قادیانیوں کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے وہ بڑے بڑے مناصب تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ مذہبی جماعتوں کی طرف سے کیا لاہے عمل اپنانا چاہیے کہ جس سے جو ہے نا یہ بے نقاب ہو جائیں؟ لیکن جو اس پہ کیپٹن صفدر صاحب نے پارلیمنٹ میں جو مطالبات کی اور جو قراردادیں پیش کی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ سیاسی بحث سے قطع نظر، کیپٹن صفدر صاحب کا تعلق کی جماعت سے اس سے قطع نظر دیکھا جائے تو جب تک اس طرح کی بنیادوں پر کوئی آگے پیش رفت نہیں ہوتی، اس وقت تک اس معاملے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔ تو جو ٹھوس بنیادیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ قادیانیت سے متعلق جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کی کسی ایک لفظ اور شوشے اور نقطے کی ترمیم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو قادیانیوں کا اثر و رسوخ بڑا ہے، یا جو چور دروازوں سے انہوں نے پاکستان اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کے ازالے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کیپٹن صفدر صاحب نے قراردادیں پیش کی ہیں ان کو آگے لے کر چلا جائے، ان کو نہ صرف یہ قرارداد بلکہ قوانین کا درجہ دیا جائے، اور پاکستان کے اندر ایسا کلچر پروگرام چلایا جائے جس کے ذریعے سے قادیانیوں کی شرمگاہی سے ملک کو بچایا جا سکے۔